دنیا کو چھوڑ کے چلی گئی ہے۔ ہمارے شاسن کے اندر کتنی ایسے خواتین آئی ہوگی کہ اگر وہ خاتون نہ ہوتی تو گھر ویران معلوم ہوتا تھا، اگر وہ کسی جگہ چلی جاتی تو گھر سنسان معلوم ہوتا تھا، اگر وہ بستی میں نہ ہوتی تو عورتیں کہتی کہ ان کے آنے کے بعد ہی ہم اپنے رشتے کی بات کریں گے، ان کے آنے کے بعد ہی فیصلہ ہوگا۔ ایسی ایسی خواتین اس بستی میں آئی ہوگی، لیکن آج وہ آ کر اس دنیا سے چلی گئی ہے۔ زمانہ گزرا، وقت گزرا، گھڑیاں گزری، اب یہ ہو گیا کہ کوئی اس کو جانتا بھی نہیں ہے کہ کون آیا تھا۔ اگر وہ اپنی قبر سے اٹھ کے اس بستی میں آ جائے تو اسے کوئی پہچاننے والا بھی نہیں ہوگا۔ ایک زمانہ وہ تھا کہ جس کو گلی گلی کے بچے جانتے تھے، محلہ جانتا تھا، علاقہ جانتا تھا، لیکن آج اسے کوئی پہچانتا نہیں ہے۔ وہ اس دنیا کو چھوڑ کے دنیا سے چلی گئی ہے۔ جیسے وہ اس دنیا سے گئی ہے، ایک دن میرا آپ کا بھی آنے والا ہے، ہم بھی اس دنیا کو چھوڑ کے چلے جائیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جائیں گے۔ چند دن لوگ ہمیں یاد کریں گے، لوگ ہماری باتیں یاد کریں گے، لوگ ہمیں تذکرے کریں گے، لیکن ایک دن وہ بھی آ جائے گا کہ کوئی ہمارا جاننے والا بھی نہیں ہوگا، کوئی ہمیں پہچاننے والا بھی نہیں ہوگا، کوئی ہماری یاد کرنے والا بھی نہ ہوگا، اور کوئی ہماری یاد میں آنسو کے ٹپکانے والا بھی نہیں ہوگا۔ آپ ذرا سوچو تو صحیح، ہم اپنے دادا اور دادی کو تو جانتے ہیں، لیکن اپنے پردادا اور پردادی کو کبھی ہم جانتے بھی نہیں، ان کی یاد بھی ہم نے نہ کی، ان کو ابھی ہم نے دیکھا بھی نہیں۔ ہم اپنے نانی کو تو جانتے ہیں، اس کے اوپر کے رشتہ داروں کو ہم نہیں جانتے۔ اب آپ اندازہ لگاؤ، جیسے ہم نے ان کو بھلا دیا، ہمیں ان کی کبھی یاد بھی نہیں آتی۔ ایسی ایک زمانہ ایسا آئے گا، زندگیاں ختم ہو جائے گی، کوئی یاد کرنے والا نہ ہوگا۔ عقل مند وہ عورت ہوگی اس دنیا میں جو اپنے بنانے والے مالک کو پہچان لے گی، جو اپنے مولا کو پہچان کر اس کی اطاعت کے ساتھ زندگی گزار لے گی اور اپنے مولا کو راضی کر لے گی۔ مولا اس کے لیے جنت کا فیصلہ کر دے گا اور ایسی جنت کی نعمتیں اسے دے گا کہ میرے آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں، عادت لعبادی الصالحین، میں نے اپنے نیک بندو بندیوں کے لیے وہ نعمتیں تیار کر رکھی ہے، ما لا عین رأت، جس کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، ولا اذن سمعت، جس کو کسی کان نے سنا نہیں، ولا خطر علی قلب بشر، کسی انسان کے دل میں اس کا خیال بھی نہیں گزرا۔ ایسی ایسی نعمتیں جو آنکھوں سے دیکھی نہ گئی ہو، کانوں سے سنی نہ گئی ہو، اور دلوں میں جس کا تصور نہ آیا ہو، ایسی نعمتوں سے اللہ اس عورت کو مزین کر دے گا جو عورت اس شاسن میں رہ کر، اس بستی میں رہ کر، اس شہر میں رہ کر، اس علاقے میں رہ کر اپنے بنانے والے خالق کو پہچانتی ہوگی، اپنے بنانے والے مالک کو پہچانتی ہوگی، اور خالق اور مالک کی اطاعت کے اندر زندگی گزاری ہوگی۔ یہاں تو اس کا چھوٹا سا گھر تھا، یہاں تو ٹوٹی پھوٹی زندگی تھی، وہاں اعلان ربانی ہوگا، 70,000 مالوں کا محل اس عورت کو دے دو۔ ایسا زبردست محل دیا جائے گا، جو ایسی جنت دی جائے گی جو اس پوری دنیا سے بڑی ہوگی۔ 70,000 مالوں کا محل ہوگا، صرف 70 مالوں کی بلڈنگ نہیں، آپ کو 7 مالے کی بلڈنگ اس بستی کے اندر نہ ملے گی، لیکن اللہ اپنی ماننے والی بندی کو، اپنی اطاعت کرنے والی بندی کو، جو اللہ کے سامنے جھکتی ہوگی، اللہ کی اطاعت کرتی ہوگی، اللہ کو مناتی ہوگی، کبھی سخت سردی میں اٹھ کر تہجد میں وضو کر کے نماز پڑھتی ہوگی، کبھی اپنے شوہر سے محبت سے 2 جملے کہتی ہوگی، کبھی اپنے معصوم بچوں کی تربیت کرتی ہوگی۔ ایسی عورت جس نے اپنے دکھوں کی زندگی گزاری ہے، کبھی دنیا کے اندر تکلیفوں میں
راحتوں میں اس کی زندگی نہ گزری بلکہ تکلیفوں میں گزری ہوگی، اللہ اس سے کہیں گے میری بندی تو آ جا، میں تجھے 70,000 مالوں کا محل دوں گا اور ہر مالے پر 70,000 کمرے تجھے دوں گا اور ہر کمرے کے 70,000 دروازے ہوں گے۔ اب آپ اندازہ لگائیے، جس کمرے کے دروازے 70,000 ہوں گے، اندازہ لگاؤ وہ کمرہ کتنا بڑا ہوگا۔ اور یہ جنت کی نعمتیں ہمیشہ ہمیشہ کی نعمتیں ہوگی، خالدین فیہا ابدا، جنتی عورت جنت میں رہے گی، جنت کی نعمتوں میں رہے گی، جنت کی تابناکی میں رہے گی، اور اللہ اس پر جنت کی نعمتوں کو ڈھیل دے گا۔ اس کے لیے حکم دے دیا جائے گا، انہار من لبن، دودھ کی نہر چلا دو، انہار من عسل، شہد کی نہر چلا دو، انہار من ماء، پانی کی نہر چلا دو، موتیوں کے محل ہوں گے اور اس محل کے نیچے نہر جاری ہوگی۔ کیا عجیب منظر ہوگا، حسین و خوبصورت موتیوں سے جڑا ہوا، موتیوں سے بنا ہوا محل ہوگا اور اس محل کے نیچے سے نہریں جاری ہوگی، دودھ کی نہریں، شراب کی نہریں، شربت کی نہریں۔ یہ نعمتیں اس عورت کو دی جا رہی ہے جس عورت نے اپنے بنانے والے مالک کو پہچانا تھا، اپنے بنانے والے مالک کی اطاعت کی تھی، اپنے مولا کو ناراض نہ کیا تھا۔ اللہ اسے یہ نعمتوں سے نوازیں گے اور ایسا گدا اسے سونے کے لیے دیا جائے گا کہ زمین اور آسمان کے درمیان جتنی خالی جگہ ہے اتنا بڑا اسے سونے کے لیے گدا دیا جائے گا۔ ایسا بلند و بالا گدا ہوگا، یہ جنتی عورت جب اس کے قریب پہنچے گی وہ گدا چھوٹا ہو جائے گا، جب یہ اس پہ بیٹھے گی تو اتنا اونچا ہو جائے گا، اور اللہ اسے وہ حسن دے گا اور اللہ اسے وہ خوبصورتی دے گا، ایسی خوبصورتی کہ سورج بھی اس کے سامنے بے نور ہو جائے گا۔ اور اس عورت کو جو دوپٹہ دیا جائے گا، اوڑھنے کے لیے جو دوپٹہ اس کو ملے گا، پوری دنیا میں جتنا معلومات ہے، جتنا سونا چاندی اور انبار ہے، ڈالر ہے، یہ ساری چیزیں بھی اگر دے دی جائے تو وہ جنت کا دوپٹہ خریدا نہیں جا سکتا۔ ایسا قیمتی دوپٹہ اللہ اسے پہنائیں گے اور چہرے پر عجیب طریقے کا نور ہوگا اور اتنا نورانی اللہ اسے کرے گے، اگر یہ اپنے کلائی کو سورج کے سامنے کرے گی تو سورج بے نور ہو جائے گا، اور اللہ اس بستی میں یہ چھوٹے سے دیہات میں رہ کر اپنے اللہ کو خوش کرنے والی عورت کے جو منہ کا تھوک ہوگا، اللہ اس تھوک میں وہ نور پیدا کرے گا اور اس تھوک میں وہ چاشنی پیدا کرے گا کہ اگر اس بستی کی رہنے والی عورت کھارے پانی کے سمندر میں تھوک دے گی تو کھارے پانی کا سمندر میٹھا ہو جائے گا۔ ایسا حسن اللہ اسے دے گا، ایسی لمبائی اور ایسا لباس ملے گا کہ لباس کے کلر بدلتے جائیں گے، 70 لباس پہن کر ہر لباس کا لمحے لمحے میں کلر چینج ہوتا جائے گا۔ ایسی پاکیزہ زندگی اللہ اسے دیں گے کہ لباس کا جیسے جیسے کلر چینج ہوگا ویسے چہرے کا خوبصورتی چینج ہوگی۔ جیسے شادیوں کے موقع پر لوگ لائٹنگ لگاتے ہیں، اس کے کلر جیسے بدلتے ہیں ایسے لباس کا کلر بدل رہا ہوگا اور اس کے چہرے میں حسن میں تغیر ہو رہا ہوگا، اور بالوں کے بڑھانے کے لیے جو صابنیں استعمال کی جاتی ہے، شیمپو استعمال کیے جاتے ہیں، اسے وہ استعمال کرنے کی ضرورت نہ ہوگی، سر سے لے کے پیر کے ناخن تک اس کے بالوں کو لٹکا دیا جائے گا، اتنے بال ہوں گے اور ان بالوں میں موتی لگا دیے جائیں گے، اور ان بالوں کو سنبھالنے کے لیے جنت کی نوکرانیاں ہوگی، اور یہ عورت جب چلے گی تو اس کا ایک انداز ہوگا، ایک انداز میں وہ چل رہی ہوگی، اور جن نعمتوں کی چاہت اس کے دل میں ہوگی وہ نعمتیں اس کے سامنے حاضر کر دی جائے گی۔ اس کے دل میں یہ تمنا پیدا ہوگی مجھے انگور چاہیے تو انگور پہ گچھا آ جائے گا، اور اس کے دل میں تمنا پیدا ہوگی مچھلی چاہیے تو مچھلی آ جائے گی، اس نے مچھلی کو توڑا اور اس کو منہ میں ڈالا، پھر دل میں تمنا پیدا ہوگی چکن آ جائے، اللہ اس منہ کے اندر کے گوشت کو، اس منہ کے اندر کی مچھلی کو چکن میں تبدیل کر دے گا۔ ایسی ایسی نعمتوں سے
اللہ اسے نواز دے گا، لیکن یہ کس عورت کے ساتھ معاملہ ہوگا؟ یہ اس عورت کے ساتھ معاملہ ہوگا جس نے اپنے اللہ کو خوش کیا ہوگا۔ یہاں تو چہرے کو سنوارنے کے لیے کبھی میسور سندل لگائی جا رہی صابن، یہاں تو چہرے کو سنوارنے کے لیے کبھی پیئرس لگائی جا رہی ہے، لیکن وہاں پر اللہ اسے وہ حسن دے دے گا جیسے رات ہوتی ہے، لائٹ کی ضرورت پڑتی ہے، سورج نکل جاتا ہے، بڑے بڑے لائٹ بے نور ہو جاتے ہیں، ایسا سورج جو نکلا ہے سارے ملک کو جس نے روشن کر دیا ہے، اس کے نکلنے کی وجہ سے رات کے چلنے والے لائٹ بے قیمت ہو گئے۔ اللہ اس بستی میں رہنے والی ایک غریب گھر کی خاتون ہو یا امیر گھر کی خاتون ہو، شرط یہ ہے اس نے اللہ کو اپنا بنایا ہو، اس کی انگلی میں وہ نور ہوگا کہ اگر وہ سورج کے سامنے کر دے تو سورج اس کے سامنے بے نور ہو جائے گا۔ ایسی چمک اللہ اس کو دیں گے جو دنیا میں اپنے مولا کو راضی کر رہی تھی، اپنے اللہ کو خوش کر رہی تھی، اور جب اس کو قبر میں ڈالا جائے گا، اور جب اس کو قبر میں اتارا جائے گا، اور جب اس کا جنازہ اٹھایا جائے گا، گھر والے رو رہے ہوں گے، محلے والے افسوس کر رہے ہوں گے، لیکن انجان کیا، لیکن معاملہ کیا ہوگا؟ معاملہ کچھ اس طرح ہوگا کہ جب وہ دنیا میں اپنے ساسن کے اندر اپنے گھر میں یا کسی دواخانے میں علاج ہو رہا ہوگا، وہیں جب فرشتوں کا منظر دیکھے گی اور جنت کی نعمتوں کو دیکھے گی، اور جنت کی خدام اور جنت کی باندیاں اور جنت کی عوریں اور جنت کے غلمان اور جنت کی نعمتیں اور جنت کے انگور اور جنت کی کھجور، ایسی مبارک چیزوں کو دیکھے گی تو اس کا دل، روح اندر سے پھڑکنے لگے گی کہ میری روح جلدی نکل جائے۔ جب اس کی روح نکل جائے گی، اللہ کے 500 فرشتوں کی جماعت آ گئی ہوگی اس کے استقبال کے لیے کہ یہ اللہ کو خوش کرنے والی بندی ہے۔ اس کی موت پہ دنیا کے حصے وہ رو رہے ہوں گے، زمین کے جن حصوں پر وہ عبادت کرتی تھی، اور آسمان کے وہ حصے رو رہے ہوں گے جن حصوں سے اس کے اعمال جایا کرتے تھے، یہ سب تو رو رہے ہوں گے، لیکن 500 فرشتوں کی جماعت اس کے استقبال کے لیے ہوگی۔ لوگ سمجھ رہے ہوں گے کہ اس کی تو کہانی ختم ہو گئی، اب کہانی ختم نہیں ہوئی، یہ دنیا کی تکلیفوں سے آخرت کی راحتوں میں آ گئی، اور وہ معاملہ اس کے ساتھ ہوگا جب اسے قبر میں اتار دیا جائے گا۔ قبر اس سے کہے گی تیرا آنا مبارک ہے، جتنے لوگ میرے پشت پہ چلتے تھے ان سب میں تو مجھے اچھی لگتی تھی، اور قبر میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ اسے سلا دیں گے، ایسی نیند اس پہ طاری ہوگی، جب یہ قبر سے اٹھائی جائے گی تو اس کو ایسا محسوس ہوگا کہ میں ابھی سوئی تھی اور ابھی جاگ گئی۔ یہ اس عورت کے ساتھ ہوگا جس عورت نے دنیا میں اپنے مولا کو خوش کیا ہوگا، جس عورت نے اس دنیا میں اپنے مولا کو راضی کیا ہوگا۔ اللہ اسے سکون کی زندگی دے گا، اللہ اسے جنت کی نعمتیں دے گا، ایسی ایسی نعمتیں بھی اسے مل جائے گی۔ ہواؤں میں اڑ رہا ہوگا محل، ہواؤں میں اڑنے والا محل ہوگا، اور اس کا کوئی دروازہ نہیں ہوگا۔ یہ عورت کو اللہ پرندے کی طرح اڑائیں گے، یہ اڑ کر اپنے محل کے قریب پہنچے گی، اور جدھر سے جائے گی اللہ ادھر سے دروازہ بنا دے گا۔ ایک محل اسے دیا جائے گا، 500 سونے چاندی کے جس کے دروازے ہوں گے، ہر دروازے پر 5000 جنت کے نوکر چاکر ہوں گے۔ یہ اس عورت کے لیے خصوصی ہوگا جس عورت نے بے حیائی سے دنیا میں اپنے آپ کو بچایا ہوگا۔ یہ نعمتیں ملنے والی ہے، لیکن یہ نعمتیں کس کو ملنے والی ہے؟ جو اس دنیا میں رہ کر اپنے بنانے والے مالک کو پہچان کے زندگی گزار رہی ہوگی، اور جس نے اس دنیا میں اپنے مولا کو نہ پہچانا ہوگا، جس نے اس دنیا میں اپنے آقا کے طریقوں کو نہ جانا ہوگا، بس جیسا سب کر رہے ہیں ویسے ہی کر رہی ہوگی۔ کبھی جی چاہا تو نماز پڑھ لی، اور کبھی جی چاہا تو نماز چھوڑ دی، اور کبھی جی چاہا تو پردہ کر لیا، اور کبھی جی نہ چاہا تو پردہ چھوڑ دیا، کبھی کچھ ان عورتوں کا انجام ہرگز یہ اول پہلا میں ابتداءً جنت کا نہیں ہوگا، بلکہ ابتداءً اس کے گناہوں کی وجہ سے اس کا فیصلہ جہنم کا ہوگا۔ جب اس کو قبر کے اندر اتارا جائے گا تو قبر اس سے کہے گی تیرا آنا نامبارک ہے، بہت ہی برا کیا جو تو آ گئی، جتنے لوگ میرے پشت پہ چلتے تھے ان سب میں تو مجھے بری لگتی تھی۔ اس پہ ایک ایسا سانپ مسلط کر دیا جائے گا، اگر وہ سانپ اس ساسن میں پھونک مار دے تو آپ کو پوری دنیا میں گھاس نظر نہیں آئے گی۔
اب آپ اندازہ لگاؤ وہ کیسا زہریلا سانپ ہوگا کہ اگر وہ سانپ ساسن میں پھونک دے تو پوری دنیا میں گھاس نظر نہیں آئے گی، لیکن وہ سانپ اس عورت کو ڈستا رہے گا اور اس کو ڈسنے کا یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ کیوں چلتا رہے گا؟ نہ اس کو پردے کی خبر تھی، نہ اس کو نماز کی خبر تھی، نہ اپنے بچوں کے ساتھ کیسا رہنا، اپنے اولاد کی کیسی تربیت کرنا اس کی فکر تھی۔ یہ تو کبھی سیریل میں لگی بھی ہوتی تھی، کبھی کارٹون بچوں کو دکھا رہی ہوتی تھی، اور کبھی نماز چھوڑ کے مہمانوں کی خدمت میں رہتی تھی، اور کبھی بغیر دوپٹے کے باہر نکل جاتی تھی، اور کبھی نقاب پہن کے نکلتی تو منہ پورا کھلا چھوڑ کے نکل جاتی تھی۔ اور یہ وہ تھی جو اپنے بالوں کو بیچا کرتی تھی، اگرچہ عورتوں کے بالوں کا بیچنا حرام تھا، لیکن یہ گولڑیوں کے پاس بال دیا کرتی تھی اور ان سے سامان خریدا کرتی تھی، اور ایسی زندگی اس کی تھی۔ اگر ساس تھی تو بہو کو ستاتی تھی، اور بہو تھی تو ساس کو ستاتی تھی۔ ایسی جس عورت کی زندگی ہوگی، قبر میں اس پر سانپ مسلط ہوگا، اور لوگ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ جنازہ گھر میں پڑا ہوا ہے، اللہ کے وہ فرشتوں کی جماعت اس کے پاس آئے گی، جو فرشتے اللہ کے عذاب والے ہیں، وہ فرشتے اس کی دھلائی شروع کریں گے، اور اس کو قبر میں جب ڈالا جائے گا تو یہ صعوبتوں کا سلسلہ چلتا رہے گا، اور یہ ایک دن اور 2 دن کی بات نہیں ہوگی، اور اللہ اس سانپ کو زبان دے گا، اور وہ سانپ اپنی زبان سے کہے گا انا کنزکی و انا مالکی، میں تیرا وہ سانپ مال ہوں، جو مال اور جو سونا تیرے پاس تھا اور تو نے اس مال کی اور اس سونے کی زکات نہ دی تھی، اس کی وجہ سے تیرے مال کو اللہ نے بنایا سانپ، اور یہ گنجا سانپ اس کو ڈس رہا ہوگا، اور ساتھ ساتھ یہ کہہ رہا ہوگا میں کوئی اور نہیں ہوں، میں تیرا وہ مال ہوں جس کو ساسن میں تو ڈبوں میں اور جس کو ساسن کے اندر تو رکھا کرتی تھی، لیکن تو نے اپنے مال کی زکات نہ دی، ان مالوں کو غریبوں میں کبھی تقسیم نہ کیا، نہ کبھی کس سے پوچھا زکات کب فرض ہوتی ہے، تیری آوارہ زندگی تھی، اس لیے تیرے لیے جہنم کا ٹھکانہ ہے۔ لہذا 2 ٹھکانے ہیں، فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر، ایک طبقہ جنت کی طرف جائے گا اور ایک طبقہ جہنم کی طرف جائے گا۔ جو عورت اس شاسن میں رہ کر اپنے اللہ کو راضی کر لے گی، محمد الرسول اللہ کو راضی کر لے گی، اس کے لیے جنت کا ٹھکانہ ہوگا۔ اور اللہ کب راضی ہوں گے، نبی کب راضی ہوں گے، اللہ اور اس کا رسول تب راضی ہوگا جب ہم ہر کام کے کرنے میں اللہ اس کے رسول کا طریقہ دیکھیں گے۔ ہمیں یہ معلوم کرنا پڑے گا کہ صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک اللہ کا حکم کیا ہے، نبی کا طریقہ کیا ہے، اس کے مطابق ہماری زندگی گزر رہی ہوگی تو جنت ہمارا انتظار کر رہی ہوگی، جنت ہمارا استقبال کر رہی ہوگی۔ تو وہ زندگی ہماری کب بنے گی کہ جنت ہمارا استقبال کرے؟ اس کے لیے ہمیں چند کام کرنا پڑے گا۔ ایک کام تو یہ کرنا ہوگا کہ نماز کسی حال میں نہ چھوڑے، ہر حال میں نماز پڑھتی رہے، اللہ یہ کہ کسی عورت کو عذر شرعی لاحق ہو، اس لیے کہ عذر شرعی میں اللہ نے نماز کو معاف کیا ہے، عورتوں کو اللہ کی طرف سے ایک عذر ہوتا ہے، تو وہ عذر میں اللہ نے نماز کو معاف کر دیا ہے، اور اس عذر میں اللہ نے روزے کو بھی معاف کر دیا ہے۔ اس عذر میں نماز اور روزہ نہیں رکھیں گے، لیکن اللہ نے نماز کی قضا بھی معاف کر دی کہ نماز بعد میں پڑھنے کی ضرورت نہیں، جو بیماری کے زمانے میں جو اللہ کی طرف سے بیماری ہے اس میں چھوڑی جائے تو، لیکن اس زمانے میں جو روزہ چھوٹا ہے ان روزوں کی بعد میں قضا کرنا ضروری ہوگا۔ جیسے رمضان کے مہینے میں ہمارے روزے چھوٹ گئے، ابھی سردی کا موقع ہے تو جو چھوٹے ہوئے روزے ہیں ان روزوں کی ہمیں قضا کرنا چاہیے، اس لیے کہ روزہ رکھنا اسلام میں فرض ہے، عورتوں کے لیے لازم و ضروری ہے، لیکن عذر میں معاف ہوتا ہے، اب ان روزوں کی قضا کرنا ضروری ہے۔ نماز کی قضا نہیں، روزوں کی قضا ہے۔ کسی عورت کے روزے چھوٹیں گے، کتنے بھی چھوٹیں گے تو 10 ہی چھوٹیں گے، اس لیے 10 روزے پورے سال میں رکھنا آسان ہے، لہذا چھوٹے ہوئے روزوں کی جو قضا کر رہی ہوگی، نماز پڑھ رہی ہوگی، پردے کا اہتمام کرتی ہوگی،
बेजा किसी नामहरम के सामने ना आती होगी। और अगर अल्लाह ने उसे माल दिया है और माल इतना है जिसमें ज़कात फ़र्ज हो जाती है, तो अपने माल की ज़कात निकालती होगी और अपने औलाद की तरबियत करती होगी कि उनके बचपन से ही लिबास इस्लामी बनाती होगी। ऐसा नहीं कि जब खरीदने बच्चों के लिबास जा रही हो तो फैशनेबल लिबास खरीद रही हो, बल्कि बचपन से बच्चों के लिबास इस्लामी हो, बचपन से बच्चों की ज़िंदगी इस्लामी बना रही होगी। और अगर बहू है तो अपने सास के साथ मोहब्बत से पेश आ रही होगी, उसकी खिदमत कर रही होगी। और अगर सास है तो अपने बहू को बेटी बना रही होगी, और बहू सास है तो अपनी बहू को बेटी की तरह रखकर उसके साथ अच्छा सलूक कर रही होगी और उसके दुख और दर्द में साथ दे रही होगी। ऐसी औरतों के लिए जन्नत इंतजार कर रही होगी। लेकिन जो औरत नमाज का कोई ठिकाना नहीं, रोजे जो छूट गए उनके रखने की कोई परवाह नहीं, बल्कि आवारा जिंदगी है। कभी तो सीरियल में वक्त गुजरता है, कभी तो ईरान तुरान में वक्त गुजरता है, कभी तो बहू से कहती है तू खोल दे पानदान, और मैं खोल देती मेहमानों के सामने उसकी खानदान। इधर उधर के तस्करों में वक्त गुजार रही होगी, तो ऐसी औरत का ठिकाना जहन्नम का ठिकाना होगा। इसलिए अभी दुनिया में मौका है, अभी जिंदगी बाकी है, अभी हम सब दुनिया में जिंदा है, सांस हमारी जारी है, तो हमें अपने अल्लाह से तौबा कर लेना चाहिए। आज की इस पाकीज़ा मजलिस के अंदर हमें यह तय कर लेना चाहिए कि आज से जो हुआ है इससे पहले मैं उससे अपने मौला से तौबा कर लेती हूँ, अल्लाह से माफ़ी मांग लेती हूँ और अपने अल्लाह से रिश्ता जोड़ लेती हूँ। आज के बाद वो करूँगी जो अल्लाह चाहेगा, आज के बाद वो करूँगी जो मुहम्मद रसूलुल्लाह चाहेगा। अब हम अल्लाह की इताअत करेंगे, अब हम सुन्नतों पर चलेंगे। अगर किसी औरत का ये जज्बा हो गया और उस औरत ने दिल ही दिल में तौबा कर दी कि अल्लाह मैंने बहुत सीरियलों को देखा, तू मुझे माफ कर दे, ऐ अल्लाह मैं बहुत बेपर्दा निकली, तू मुझे माफ कर दे। क्योंकि जो औरत बेपर्दा होगी उसको चोटी के बालों से जहन्नम में लटका दिया जाएगा। क्यों? इसलिए जहन्नम में लटकाया जाएगा कि बेपर्दा घूमती थी। लेकिन किसी ने तौबा कर ली, ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे मालिक, मैं तुझसे तौबा करती हूँ, अब न बहू को सताऊंगी, न बहू सोचे कि मैं सास को सताऊंगी, न शोहर को तकलीफ दूंगी, बल्कि मैं तो आज से अल्लाह उसके रसूल की मान कर जिंदगी गुजारूंगी। और जो खताएं मुझसे हो गई है उन खताओं से अपने मौला से माफ़ी मांग लूँगी। अगर कोई औरत इस मजमे में माफ़ी मांग लेती है, अल्लाह उसके दिल की बात को सुनने वाले हैं। अल्लाह को सामने हाथ उठाना ज़रूरी नहीं, ज़बान से कहना ज़रूरी नहीं, वो दिलों की धड़कनों को जानता है, वो दिलों की धड़कनों को सुनता है। अगर कोई औरत सच्चे दिल से तौबा कर लेगी, अल्लाह उसके पूरे गुनाहों को माफ़ कर देगा। बल्कि गुनाह माफ़ ही नहीं होंगे, बल्कि रिवायत में है अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमल्ला ज़म्बला, गुनाहों से तौबा करने वाली ऐसी है जैसे उसने दुनिया में गुनाह किया ही नहीं। इसलिए हमें अपनी ज़िंदगी अल्लाह उसके रसूल के ताबे करना है। दुनिया में मुख्तलिफ औरतें आई जिनके पास माल और दौलत के अंबार थे, लेकिन उन्होंने जब अपने बनाने वाले मालिक को पहचाना तो सारी कुर्बानियाँ देने के लिए तैयार हो गई। फ़िरौन बादशाह था, बादशाही का दावा चलता था, अना रब्बुकुमुल आला का ऐलान करता था कि मैं खुदा हूँ। ऐसे बादशाह की बीवी है और बादशाह के साथ ज़िंदगी गुजर रही है, और अंदाज ही कुछ ऐसा है कि इसके इशारे पर खुद्दाम और इसके इशारे के ऊपर गुलाम बांदियाँ सब जमा हो जाती है, और ये जो कहती है आसिया वही होता है महल में, इसलिए कि बादशाह की बेगम है। लेकिन बादशाह की इस बेगम को अल्लाह का करना ये हुआ, अल्लाह ने हिदायत दे दी और ईमान इसके दिल में आ गया और इसने अपने अल्लाह को पहचान लिया। तो फिर जब अल्लाह की मोहब्बत दिल में आ जाती है और ईमान दिल में आ जाता है और इस्लाम दिल में आ जाता है, तो फिर वो दिल से निकलता है, वो जाहिर होता है, फिर वो नमाज के लिए आमाल के लिए खड़े कर देता है। फ़िरऔन को पता चल गया, फ़िरऔन कहने लगा, ओ सारी इलाके के लोग मुझे खुदा कहते हैं और तू मूसा के रब को रब मानती है, तू ये काम न कर, तू मेरी बेगम, तू मेरी बीवी है। उसने कहा, फ़िरऔन मैं अपने बनाने वाले को पहचान चुकी हूँ।
تو چند سال پہلے دنیا میں نہ تھا اور چند سالوں کے بعد دنیا میں نہ رہے گا، تو ہمارا کیسے خدا ہو سکتا ہے؟ تو ابھی موت کے گھاٹ اتر جائے گا، چند صبح چند شام دنیا میں رہے گا۔ میرا بنانے والا مالک وہ ہے جو دن اور رات کا مالک ہے، سورج اور چاند کا مالک ہے، بس وہی میرا مالک ہے۔ تو کائنات نے منظر دیکھا، وہ خاتون جس کے اشارے پر غلام جمع ہو جاتے تھے، جس کو محل کا تنکا اٹھانا نہیں پڑتا تھا، جس کے ہاتھ دھلانے کے لیے اور پیر دھلانے کے لیے اور کنگھی کرنے کے لیے اور کانوں میں زیورات پہنانے کے لیے غلام ہوا باندھیا ہوا کرتی تھی، عورتیں جن کے ہاتھ اور پیر دھلاتی تھی اور کانوں میں اور گلے میں جو ہے اس میں زیورات ڈالا کرتی تھی، وہ منظر بھی وہ دیکھا گیا۔ اللہ کی اطاعت کی وجہ سے اس نے کہا اگر تو نہ مانے گی تو تیرے بدن میں قیلے ٹھوکے دیے جائیں گے، چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اس نے کہا فاقض ما انت قاض، تجھے جو کرنا ہے کر لے۔ اس خاتون کو لٹا کر اس کے بدن میں قیلے ٹھوکے گئے، جیسے آپ دیواروں میں کھیلا ٹھوکتے ہیں۔ جب اس کے بدن میں قیلے ٹھوکے جا رہے تھے، آپ اندازہ تو لگائیے جس نے کبھی محل میں تنکا نہ اٹھایا ہو، ایسی خاتون ہے لیکن اپنے اللہ کو پہچان لیے۔ جب اس کے محل میں اس کے بدن میں قیلے ٹھوکے جا رہے تھے تو اس کی زبان سے جملہ نکلا رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ، او میرے مولا تو جنت میں میرا گھر بنا کر مجھے موت دے دے۔ روح نکل گئی اور بدن میں قیلے اس کے ٹھوک دیے گئے، لیکن کیا ہوا؟ یہ تو دنیا کی تھوڑی سی تکلیف تھی۔ فرعون بھی مر گیا، آسیہ بھی دنیا سے چلی گئی، لیکن آسیہ کو مقام بلند مل گیا، وہ جنت کی نعمتوں میں چلی گئی۔ اور حضور نے اپنی بیگم حضرت خدیجہ کے انتقال کے وقت، جو آپ کی سب سے پہلی بیوی حضرت خدیجہ تھی، جب اس کے موت کا وقت قریب آیا اور وہ دنیا سے جا رہی تھی تو میرے آقا نے فرمایا تو خدیجہ اب تو دنیا سے جا رہی ہے، جب تو جنت میں پہنچے گی تو تیری سوکن کو سلام کہنا۔ حضرت خدیجہ نے کہا حضرت میں ہی تو آپ کی پہلی بیوی ہوں، اب میری سوکن کون ہے؟ فرمایا ایک عورت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں آئی تھی، وہ بادشاہ کی بیوی تھی، لیکن اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس نے بادشاہت کو ٹھوکر مار دی، مال و دولت کے انبار کو ٹھوکر مار دی اور اس کے بدن میں قیلے ٹھوک دیے گئے۔ اللہ نے اسے وہ مقام بلند دے دیا اور اللہ رب العزت والجلال اس سے ایسے خوش ہو گئے کہ اللہ نے اس کے لیے کہہ دیا جہاں میں نے آخری نبی محمد الرسول اللہ کو جنت میں تیرا شوہر بنا دیا۔ یہ نعمتیں کب ملی اس عورت کو؟ جب اس نے اللہ کی اطاعت پر اپنے آپ کو جما دیا تھا۔ لہذا ہمیں بھی اللہ کی اطاعت پہ جمنا پڑے گا، نماز کا اہتمام کرنا، تلاوت کرنا، تسبیحات کا اہتمام کرنا، اور ہمارے آقا و مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر بہت احسانات ہیں، ان کے لیے درود شریف کا اہتمام کرنا، اور اپنے گھر میں رہتے رہتے اپنے بچوں کو بچپن سے نماز سکھانا، انہیں کلمہ سکھانا، انہیں اللہ کی پہچان کرانا، انہیں اللہ کے سامنے رونا سکھانا، انہیں اپنی ضرورتوں میں اللہ سے مانگنا سکھانا۔ یہ کام کرنے کے ہے گھر میں رہتے رہتے، اور گھر میں رہتے رہتے اپنے شوہر کے ساتھ، اپنی دیورانی جٹھانی کے ساتھ، اپنی نند کے ساتھ، اپنی بہو کے ساتھ، اپنے ساس کے ساتھ، یہ جتنے رشتے ہیں ان سب کے ساتھ گھروں میں آپس میں محبت سے رہنا اسلام کا سب سے اہم عمل ہے۔ اللہ کے لیے آپس میں محبت کرنا، درگزر کرنا، شوہر آئے تو مسکرا کر اس کا استقبال کرنا۔ یہ گھر کی زندگی ہے کہ گھر میں میرے آقا محبت کے ساتھ رہتے تھے، گھر میں میرے آقا اپنی بیویوں کے ساتھ، اور بیویاں میرے آقا کی اپنے حضور کے ساتھ پیار و محبت سے رہتی تھی۔ اب کیا ہوتا ہے، ذرا ذرا سی بات میں گھروں میں نا اتفاقیاں ہوتی ہے۔ اپنی بیٹیوں کو صبر سکھانا، اپنی بیٹیوں کو اخلاق سکھانا، یہ نہیں کہ وہ کسی کے گھر جائے تو جا کر یہ کہے کہ اب تم الگ ہو جاؤ، اب تم کسی کے نہیں صرف ہمارے ہی۔ ایسا نہ ہو، بلکہ بیٹیوں کو اخلاق سکھانا، نرمی سکھانا، درگزر سکھانا، یہ ساری زندگی ان کو گھر میں رہتے رہتے سکھانا کہ میری بیٹی اگر تجھے کسی پر غصہ آئے اور تو اس پر صبر کرے گی تو اللہ کو جب تجھ پر غصہ آئے گا تو اللہ تجھے معاف کر دے گا۔
ایک بہت بڑے بزرگ گزرے، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، وہ حدیث کی کتاب لکھ رہے تھے سیاہی میں قلم ڈال کر، اس قلم کو سیاہی میں ڈالتے اور پھر حدیث لکھنا شروع کرتے۔ اچانک چھوٹا سا گھر تھا، گھر میں کام کرنے والی جو باندھی خاتون تھی وہ تیزی سے چلی، ان کی سیاہی زمین پر گر گئی۔ حضرت کو بہت غصہ آیا، لیکن حضرت کی زبان سے جملہ نکلا، انتی حرہ، تو آزاد ہے۔ پہلے انسان بکا کرتے تھے جیسے آج جانور بکتے ہیں، اور وہ جو انسان خریدے جاتے تھے وہ غلام ہوتے تھے، باندیاں ہوتی تھی۔ وہ باندی گھبرا گئی کہ پتہ نہیں اب کیا ہوگا۔ حضرت نے کہا، اللہ کی بندی، میں نے تجھے آج سے آزاد کر دیا۔ ایک غلام عورت کے لیے آزادی اس زمانے میں سب سے بڑی نعمت تھی۔ اس نے کہا، حضرت آپ کی تو میں نے سیاہی گرا دی، آپ کو تو بہت تکلیف ہوئی ہوگی، اس لیے کہ اس زمانہ غربت کا تھا، خریدنے میں بڑی دقتیں اور پریشانیاں ہوگی۔ حضرت نے فرمایا، جب تو نے گرائی ہے تو مجھے آیا تھا غصہ، لیکن میں نے حدیث میں پڑھا ہوں، اے ابن آدم، جب تجھے کسی پر غصہ آئے تو معاف کر دینا، جب مجھے تجھ پر غصہ آئے گا تو میں تجھے معاف کر دوں گا، اس لیے میں نے تجھ کو معاف کر دیا۔ یہ بچوں کو سمجھانا، یہ بیٹیوں کو سکھانا، ایسی زندگی گھروں میں بنانا، ورنہ ایسا نہ ہو کہ ذرا ساسن کے ٹوٹنے پر اور گلاس کے پھوٹنے پر گھروں میں جھگڑے ہو رہے ہو، اور بات یہاں تک نکل رہی ہو کہ بیٹی اپنی بہو اسی مسئلے کی وجہ سے کئی مہینے جا کر اپنے میکے بیٹھ گئی ہو۔ ایسا ہرگز نہ ہو، بلکہ ساس اپنے بہو کو وہ محبت دے کہ اس کو اپنی ماں یاد نہ آئے، بلکہ اسے لگے کہ اس زمین پر میری ماں یہ ہے۔ ایسی محبت کا نظام چلے، اور بہو اپنے ساس سے وہ محبت کرے اور وہ اس کی خدمت کا نظام قائم کر دے کہ اس ساس کو اپنی بیٹی یاد نہ آئے، بلکہ وہ یہ سمجھے کہ میری بیٹی سے بڑی بیٹی، اس سے اچھی بیٹی، یہ میری بہو کی شکل میں اللہ نے مجھ کو دیا ہے۔ لیکن یہ سب کب ہوگا؟ یہ سب تب ہوگا جب آپ کے زبان میں نرمی ہوگی، اور آپ کے سر پر برف کی لادی ہوگی، اور آپ درگزر کر رہے ہوں گے، آپ میں درگزر کا معاملہ ہوگا، اور یہ نہ ہو کہ ذرا سی باتوں پر اختلاف ہو رہا ہوگا۔ چاول تھوڑے زیادہ پک گئے تو مسئلہ، ارے تو کھوڑا کھانا زیادہ پک گیا تو مسئلہ۔ یہ طریقہ اسلامی نہیں ہے۔ کم ہو جائے تو برکت ختم ہو گئی، اور اگر بچ جائے تو یہ اللہ کی طرف سے برکت کا نظام ہے، نہ کہ اس بہو کو پریشان کیا جائے کہ تجھے ابھی تک یہ پتہ نہیں کتنے چاول پکانا، کتنے روٹیاں پکانا، بلکہ بہو ساس کی زبان سے کوئی جملہ نہ نکلے، ساس کہہ دے کہ بیٹا جو بچ گیا ہے یہ تو اللہ کی طرف سے برکت آئی ہے۔ جب ایسا محبتوں کا نظام گھر میں قائم ہو جائے گا تو پھر نتیجہ یہ نکلے گا، یہ غربت کے اندر گھروں میں چین و سکون ہوگا، اور وہ گھر اس شاسن کے گھروں میں اللہ کی نظروں میں سب سے اچھا گھر ہوگا، کیونکہ وہ گھر اللہ کی نظر میں سب سے اچھا گھر ہوتا ہے جس گھر کے لوگ آپس میں محبت کے ساتھ رہتے ہو، اللہ کی اطاعت کے ساتھ رہتے ہو۔ اسی لیے آج کی اس مجلس کے اندر ہمیں یہ طے کر کے جانا ہوگا کہ نماز پڑھیں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے،